السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسے کے طلبہ جتنے ہیں ادھر ادھر جو گھوم رہے ہیں، تمام طلبہ سے یہ درخواست ہے کہ آپ آ کر کے یہاں ترپال میں آ کر کے بیٹھیں۔ مدرسے کے طلبہ جتنے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، سب ترپال میں آ کر بیٹھیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما وارزقني فهما، آمین۔ دل میں یاد باری ہے، لب پہ حمد جاری ہے، اختیار میں تیرے کائنات ساری ہے۔ دل میں یاد باری ہے، لب پہ حمد جاری ہے،
لب پہ حمد جاری ہے، اختیار میں تیرے کائنات ساری ہے، تیری یاد کی محفل، تیری یاد کی منزل، تیری یاد کی محفل، تیری یاد کی منزل، کتنی اچھی اچھی ہے، کتنی پیاری پیاری ہے، کتنی اچھی اچھی ہے، کتنی پیاری پیاری ہے، دل میں یاد باری ہے، لب پہ حمد جاری ہے، اختیار میں تیرے کائنات ساری ہے۔ برادران اسلام، دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسٹیج پر بارونق علاقے کے ممتاز علماء کرام، آج کی اس سالانہ اجلاس میں ہم اور آپ حضرات اس مدرسہ کی وسیع صحن میں جمع ہوئے ہیں، اور بعد نماز مغرب ہی سے آپ اپنے اس مدرسے کے ننھے منھے معصوم بچوں کی زبانی بہت ساری باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان بچوں کی تیار کرنے والے اساتذہ کرام کی دلجوئی کے لیے، اس مدرسہ کو آگے بڑھانے کے لیے آپ دل کھول کر کے تعاون کریں گے۔ وہ وقت آ گیا ہے، لہذا کچھ دے کر ہی کر کے جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی آہستہ آہستہ جیسے جیسے نیند آئے گی، سستی آپ کو لگے گی، دھیرے دھیرے پھس پھس بھاگتے جائیں گے، ایسا نہیں کیجیے گا۔ آپ ہی کے لوگوں کے لیے ابھی ایک سے ایک مقررین یہاں موجود ہے، لہذا تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مڈ بنا لوں گا، پھر چندہ کروں گا۔ آپ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی سے نکال کر کے رکھیے، جو ادھر جو جیب میں پیسہ رکھے ہیں آپ گن کر کے یہاں سامنے سے رکھیے، جو ہی اعلان کریں گے جلدی بازی میں آپ دے دیجئے گا۔ اور آپ کو یہ بتلا دیتا ہوں، پھر اپنی توفیق پر آتا ہوں کہ اگر اسلام کو حفاظت کرنا ہے، اگر اسلام مسلمانوں کو حفاظت کرانا ہے، اگر اسلام کو صحیح راستے پر لے جانا ہے اور اسلام کو آگے بڑھانا، اسلام کے کام کو، تو آپ کو مدارس اسلامیہ کو اچھی طرح سے رکھنا ہوگا، اور مدارس اسلامیہ کو آپ ہر طرح سے تعاون دینا ہوگا۔ اگر مدارس اسلامیہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں بچ سکیں گے، ہماری نسلیں نہیں بچ سکے گی۔ لہذا اگر ہم اور آپ مدارس اسلامیہ کو زندہ نہیں رکھیں گے تو ہم لوگ بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں مدارس اسلامیہ کی چندہ ہو، آپ دل کھول کر کے تعاون کریں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے تمام دنیا انسانیت کو خطاب فرمایا ہے اور پیغام دیا ہے، اے لوگو، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا، اور
مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا. اس لیے تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسروں کو جان سکو، پہچان سکو. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں جگہ جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے پکارا ہے اس سے تمام مومنوں کو مراد لیا ہے. اس سے مسلمان مراد ہیں، اس سے ایمان والے مراد ہیں، اس سے کلمہ گو مراد ہیں. اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے تخصیص کر دیا ہے. اے دنیا کے بسنے والے کلمہ گو مسلمانوں سنو، تمہارے اوپر یہ کام اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے. یہ کام تم کرو گے جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے. یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے. اس کام سے رب العالمین خوش ہوگا، یہ کام کرنے سے رب العالمین خوش نہیں ہوگا. یعنی تمام چیزیں رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کا کر کے پکارا ہے. اس سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، کلمہ کو، انسانوں کو مخاطب کیا ہے، خبردار کیا ہے، آگاہ کیا ہے. کیوں؟ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا عذاب علیم، کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا عذاب شدید. اے انسانوں، اگر تم اللہ رب العالمین، اللہ اس کی رسول کی خلاف ورزی کرو گے، اللہ رب العالمین کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. تمہیں اللہ رب العالمین دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا. تمہیں اللہ رب العالمین اور لوگوں کو جس طرح عذاب علیم میں غرق کر دیا، تم کو بھی عذاب علیم میں غرق کر دے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے، پیغام دیا ہے. اس لیے اے سرزمین چیروڈی کے لوگوں، میں آپ کو پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے شادیوں میں اور دوسرے پروگراموں میں پوری رات بتا دیتے ہیں، لیکن آج آپ کو میں پرکھنے کے لیے آیا ہوں اور علماء کرام پرکھنے کے لیے آئے ہیں کہ آئیے پوری دنیا کی کاموں میں یہ پوری رات جاگ لیتے ہیں، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی پیش کرتے ہیں یا نہیں ایک رات کے لیے. اس رات جو مدارس اسلامیہ کی پروگرام ہے، یہ مدرسہ کا پروگرام ہے. اس پروگرام میں ایک رات ہماری ماں اور بہنوں اور بچوں نے قربانی ایک رات کے لیے دیا یا نہیں دیا؟ دیتا ہے، نہیں دیتا ہے. اس لیے آپ سے میرا یہ پیغام ہے کہ دل جمی کے ساتھ بیٹھ جائیے اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں ہوگی آپ اپنی ذہن و دماغوں میں بٹھائیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین نے اس سورت میں فرمایا، اس آیت میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی. پوری دنیا کے انسانیت، چاہے روس کا رہنے والا ہو، جاپان کا رہنے والا ہو، انڈونیشیا کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، انڈیا کا رہنے والا ہو، روئے زمین کے کسی خطہ میں انسان بستا ہو، اس کا سلسلہ آ کر کے آدم اور حوا سے جا کر کے جڑ جاتا ہے، آدم اور حوا سے جا کر کے مل جاتا ہے. اس لیے دنیا کے چاہے چیروڈی کی ندی ہو، چاہے ناروڈی کا جور ہو، چاہے پوکھریا کا جور ہو، سب جور کا پانی جا کر کے سمندر میں جا کر کے گھستا ہے. اسی طرح سے یہ سکھ، چاہے یہودی ہو، نصارہ ہو، سکھ ہو، کسی بھی ذات و دھرم کے ماننے والے انسان ہو، سب کا سلسلہ آدم اور حوا سے جا کر کے ملتا ہے. اسی لیے اللہ نے اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے، اے انسانوں،
अभी जो तुम दुनिया में रह करके मौज में दाव देते हो, थोड़ी सी तरक्की करके जो तुम गुरूर और घमंड करते हो, कभी तुमने सोचा है कि दुनिया में तुम कैसे आए हो, तुम्हारा वजूद दुनिया में कैसे हुआ? यदि मुशान दुनिया, ये रंग बिरंग की दुनिया, ये खूबसूरत दुनिया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सजाया है, बसाया है, कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बसाया है, इसे पूरी दुनिया में इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह से फैलाया है, तुम्हारा वजूद कैसे हुआ है, कभी अपनी पैदाइश के बारे में सोचा कि नहीं? कभी तुम अब दुनिया में आने के बारे में सोचा कि नहीं? कभी दुनिया के अंदर जो आए हो और किस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को भेजा है, उसके भेजने का मकसद को कभी तुमने सोचा है कि नहीं? इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया और मुख्तलिफ कबीलों में बांट दिया ताकि एक दूसरों को पहचान सको। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का मकसद ये है, एक दूसरों को पहचान सको, और दूसरा कोई मकसद नहीं, पहचान सको। और न बड़ा छोटा मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन का नहीं है। जैसे आज हम दुनिया में पहचान करते हैं, कैसे पहचान करते हैं? जो वकालत करते हैं तो उसको वकील साहब कहते हैं, जो मौलाना साहब हैं उनको मौलाना साहब या मौलवी साहब कहते हैं, जो हाफिज कुरान है उसको हाफिज साहब कहते हैं, जो मिस्त्री हैं उसको मिस्त्री साहब कहते हैं, जो व्यापारी उसको व्यापारी साहब कहते हैं। क्यों कहते हैं? ताकि दूसरों को पहचान सको। सबको मंगरा बुधवा कहेगा, नारोडी का मोहिद्दीन मौलवी साहब भी मंगरा, और हाफिज जाकिर हुसैन भी मंगरा, और जो सदारत करने वाला वो भी मंगरा, सब मंगरा बुधवा हो जाएगा, तो पहचान नहीं हो सकेगा कि नारोडी का बड़ा मौलाना कौन है जो तकरीर करने वाला है। जब कहेंगे मोहिद्दीन मौलवी साहब तो लोग पहचान जाएंगे कि हाँ वही है मोहम्मदी साहब। इसी तरह से पहचान होती है कि हाफिज साहब कहते हैं, कारी साहब कहते हैं, आलिम साहब कहते हैं, इंजीनियर साहब कहते हैं, व्यापारी साहब कहते हैं, ताकि एक दूसरे को पहचानने में आसानी होती है। इसके अलावा कोई फजीलत नहीं है। अगर फजीलत है तो रब्बुल आलमीन ने आगे सारे लोगों के फख्र गुरूर को काट दिया है कि अगर कोई आलिम है और इल्म की वजह से अल्लाह ने बहुत बड़ा आलिम बनाया है, इल्म दिया है, वो इल्म की वजह से नाश करता है, गुरूर करता है। कोई किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत दिया है, वो दौलत पाकर के गुरूर करता है। किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत दिया है, वो इज्जत पाकर के गुरूर करता है। किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सल्तनत का मालिक बना दिया है तो हुकूमत पाकर के वो गुरूर करता है। तो सारे लोगों के इंसानों के गुरूर को खत्म कर दिया है। और साफ सुथरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमा दिया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ए कायनात के बसने वाले इंसानों, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक किसी को फजीलत है, किसी को मर्तबा है, किसी को रुतबा है, वो तकवा के बिना पर रुतबा है, किसी को रुतबा नहीं। अगर बहुत बड़ा आलिम है, बहुत अच्छी तकरीरें कर लेता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है, अमली मैदान में जीरो है, तो कयामत के दिन उसको याटी के तरह उस आलिम को फेंकेगा जहन्नम के अंदर। जिस तरह खलियान में नाटी फेंकते हैं, नार का पुआल फेंकते हैं, उसी तरह जहन्नम में फेंकेगा बेदरे। इसलिए कि दुनिया में इन्होंने अमल नहीं किया, नेक काम नहीं किया, और जब नेक काम नहीं करने की वजह से आज जहन्नम के ईंधन बन रहा है, जहन्नम में जल रहा है। तो मेरे भाइयों, अगर दौलत की वजह से, इज्जत की वजह से, इल्म की वजह से, शोहरत की वजह से कोई इंसान अगर नाश करता है तो अल्लाह के नजदीक उसका कोई मर्तबा नहीं। अगर मर्तबा है तो तकवा की बना पर मर्तबा है। बड़ा छोटा का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई तमीज नहीं किया है। इसीलिए कायनात के सरदार इमाम अल-अव्वलीन वल आखिरीन कहते हैं, हे लोगों, तुम में से काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है, कोई फजीलत नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अगर तुम्हारे अंदर कोई फजीलत है तो तकवा के बिना पर, जो जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला होता है, जो परहेजगार होता है, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है,
اچھے کام کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، کتاب و سنت کی موافق زندگی گزارتا ہے. جو جتنا اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین اتنا اس کو قریب بنا لیتا ہے، قریب بنا لیتا ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ عربی کو اجمی پر نہ اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت ہے تو تقوی کی بنا پر فضیلت ہے. کون نہیں جانتا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے رہنے والے نہیں، مدینہ کے رہنے والے نہیں، حبش کے رہنے والے تھے. آقا نہیں، غلام، مالدار نہیں، غریب، بلکہ پوری زندگی غلامیت کی زندگی گزارتے ہیں اور حبش سے آئے ہیں، کالے کلوٹے ہیں. خدا کے گھر کا غلاف کالا، خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگ بلال بھی ہے. غور کرو، وہ اصحاب کرام کی جماعت ہے جو حبش سے آ کر کے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار نہیں، خوبصورت چہرہ والا نہیں، بلکہ غلام، ہم غلامیت کی زندگی گزارتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا درجہ دیا، اتنی بڑی شان ہے کہ کہنے والوں نے کہا ہے خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگ بلال بھی ہے. خدا نہ دیکھے شکل کسی کا، عمل سے انسان کمال بھی ہے. وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین کہتے ہیں جب جنت اور جہنم کو دیکھ کر کے آسمانی سے سفر کر کے واپس آتے ہیں، اسرا اور معراج کا واقعہ کراتے ہیں، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، آ کر کے اصحاب کرام کے سامنے واقعہ پیش کرتے ہیں. اے بلال، ہم نے جنت کو دیکھا تو جنت کو نظارہ کیا تو سب سے پہلے مجھ کو لگ رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتے کی آواز میری کان میں ٹکراتی تھی. اللہ اکبر، نبی کی زبانی یہ بات کہہ رہے ہیں. اے اصحاب کرام، میں نے جنت کو دیکھا تو سب سے پہلے مجھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتے کی آواز میری کانوں میں پڑی. اتنا بڑا درجہ ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے. آپس میں بیٹھ کر کے گپیں کر رہے تھے جیسے آج لوگ گپیں کرتے ہیں. آج لوگ گپ کرتے ہیں، گپاسٹنگ کرتے ہیں، پان چبا رہے ہیں، پوری دنیا کی شکایت بیان کر رہے ہیں. بیٹا کی شکایت، پتوں کی شکایت، باپ کی شکایت، مولوی کی شکایت، امام کی شکایت، پوری دنیا کی شکایت. مرد حضرات چائے کی دکان میں شکایت بیان کرتے ہیں اور عورت حضرات کچھ بھی کام نہیں ہے ان لوگوں کو، میری ماں اور بہنوں کو، تو دروازے پر بیٹھ کر کے اتنا موٹا موٹا گنرا لے کر کے اتنا لمبا لمبا سویا گنرا گھوس رہے، گنرا سی رہی ہے. ادھر پچھنیا میں بہت درخت ہے، ہوادار جگہ ہے، لیکن کوئی ماں اور بہن دیہات میں نہیں پچھنیا کی طرح نہیں بیٹھے گی. کہاں بیٹھے گی؟ ایک دم دروازے کے کنارے بیٹھ کر کے گنرا سیے گی. ایک نظر گنرا پر، دوسری نظر گاڑی گزرنے والے مردوں پر، ایک نظر مردوں کے اوپر، دوسری نظر گنرا کے اوپر. اور اس پر بھی بس نہیں ہے ہماری ماں اور بہنوں کو. اگر کسی کے یہاں گنرا نہیں ہے تو اتنا لمبا لمبا بال کھول کر کے ہیلا بچھا بچھی کر رہی ہے اور آ کر کے کہہ رہی ہے پلوا گلن کی اتنا وڈ حسروا رہو کارا رہے. سبحان اللہ، جس عورت کو رب العالمین نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے یار، اتنا بڑا درجہ دیا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اللہ نے پیغام دیا ہے، اے عورتوں کی جماعت تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو اور دور جاہلیت کی طرح، یعنی جاہل نبی کے آنے سے پہلے جو دور تھا،
जो फितना का दौर था और औरतें जिस तरफ बेपर्दा होकर के घूमती थी, उस तरफ दौरे जाहिलियत की तरफ अपनी ज़ेब व ज़ीनत का इजहार न करो, अपने घरों के अंदर बैठे रहो। लेकिन हारे अफसोस, मर्द गया कमाने के लिए, औरत बन सवर करके मार जाकर के दरवाजे के पास ढीला बिछा बिछी कर रहे हैं। कितना मौलवी पार हुआ, कितना गाड़ी पार हुआ, 4 चक्का और बोलेरो कितना पार हुआ, ये मीडिया से रात को फोरम हिसाब किताब कर, ये मीडिया है। देहात की औरत मीडिया है। पूरी दुनिया में किसको परतू लगा नहीं लगा, किसका उम्र हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, इस औरतों से आप पूछ लीजिए, पूरी दुनिया का इतिहास ये बता देगा। मर्द कमाने में परेशान और ये औरत पूरी दुनिया की बात करने में परेशान। इसलिए मेरे यारों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, शरीयत ने आपको बहुत बड़ा दर्जा दिया है। अब जब आप चहार दिहाड़ी के अंदर रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत आपके ऊपर नाजिल होगी, और जो बेपर्दा घूमेंगी और इसी तरह से आवारा जिंदगी गुजारेगी, कयामत के दिन जन्नत की खुशबू नहीं पाएगी, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगी। इसलिए नोट कर लो, आप घर की जीनत हैं, आप घर की खूबसूरती हैं। आप अपनी आवाज को नरमी कीजिए, आप अपनी चाल ढाल को चहार दीवारी के अंदर रखिए, चमक छलो मत कीजिए, ठनक ठनक मत कीजिए, लकर चकर मत कीजिए, ये बहुत गलत बात है। आज शादी ब्याह में जलसा में खाली औरत घूमती है, खाली औरत घूमती है, और मर्दों को क्या हो गया है मेरे भाइयों, आज देखते हैं एक से एक घराने में, मौलवी के घराने में कुछ बच्चा ऐसा है जो मेहंदी लगा करके इतना बेहतरीन फूल लगाता है मेहंदी, और एक सिकरी पहनता है, ये देख करके अफसोस होता है। जो शरीयत में हाथ में पाँव में मेहंदी लगाने के लिए हराम है। अगर मेहंदी लगाना है तो बाल में इजाजत दिया है, उस पर भी लाल मेहंदी, ये काली मेहंदी नहीं, लाल मेहंदी लगाने का हुक्म दिया है शरीयत में। लेकिन हाथ पांव, इतना औरत बनने का शौक है हमारे नौजवानों को, क्या बताएंगे। धीरे धीरे तो मेहंदी लगाना शुरू कर दिया, और चांदी और क्या करते हैं, सोना की सिकरी भी पहनना शुरू कर दिया, और जमाना तरक्की करेगा तो झुलनी भी पहनना शुरू कर देगा। मेरे भाइयों, इस नौजवानों की गले में जब सिकरी देख करके लड़की के बाप परेशान है, जिसकी 4 लड़की है, 5 लड़की, मेरी भी 4 लड़की है, लड़की के बाप तो हमेशा थुकुर चुकुर थुकुर चुकुर थुकुर चुकुर करते रहता है। जो लड़की की बालिग होती है, उम्र बढ़ता है, लड़की के बाप का दिल धुकुर 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 चिंता से बेफिक्र रहता है, चिंता से परेशान रहते हैं, कभी बेफिक्र वो नहीं रहते हैं, बहुत टेंशन होता है। लेकिन और जब देखते हैं इस नौजवानों को मेहंदी लगा करके सिकरी पहन करके चलते हैं, तो कहते हैं बाप रे बाप, ये की भगल रे, तखन तो चले ले सलरेले साइकिल, गाय बाछी और क्या कहते हैं घड़ी। लेकिन धीरे धीरे जब जमाना तरक्की किया तो मोटरसाइकिल और रुपया पैसा, गोदरेज और फ्रिज वगैरह तो आम बात है, पंखा कूलर वगैरह तो आम बात है। अब एक और बोझ चढ़ गया, सिकरी। अल्लाह अकबर। लड़की के बाप परेशान है, कहीं ऐसी बात नहीं कि शादी में सिकरी ना हमारे ऊपर लाद दे, इसलिए परेशान है। खामोखा इतना मोटा सिकरी अगर सोना का और चांदी का लग जाए तो बताइए लड़की का बाप कितना परेशान होगी। इसीलिए उसका दिल हमेशा दुखा रहता है कि अरे बाप, अरे पहले तो गाड़ी और घोड़ा तो कम से कम इंतजाम कर रहा था, हड़िया बर्तन तो सामान दे रहा था, खेत जायदाद को बेच करके, खून बेच करके, पसीना को निकाल करके और इज्जत को बेच करके, पूरी जिंदगी की कमाई को बेच करके ये हराम खोर को तो दे रहा था। लेकिन एक और चीज इसके अंदर आ गई है, इतना बड़ा सिकरी। अब ये सिकरी भी अगर रवाज कर देगा तो फिर कहां से। ये परेशान हो रहे नौजवानों की हालत देख करके, कहीं ऐसा ना हो कि शादी ब्याह में सिकरी का रिवाज हो जाए। ये नौजवान सिकरी के बड़ी शौकीन है, और हम तो कहते हैं कि जब इतना शौकीन है तो झुलनी भी पहनो, फूल झुमर भी पहनो, ताकि बेहतरीन, और सड़िया भी पहन लो और चमक चलो। इसलिए कि तुमको अल्लाह ने मर्द बनाया, दाढ़ी रखो,
اور بہترین سے چلو، خوبصورت چہرہ بناؤ، نبی کی سیرت کو اپناؤ، لیکن ہجڑوں کی سیرت تم اپناتے ہو تو بہترین سے اپنا لو، دیوس جہنم کی آگ میں تم چلو گے۔ اگر نہیں سدھرو گے تو قسم خدا کی اس بات کو میں آپ کے سامنے ڈنکے کے چوٹ میں کر دیتا ہوں، شریعت کے مطابق تو اپنے کردار اور چال ڈھال کو نہیں ڈھالو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی گرفت میں آؤ گے اور وہاں کوئی بچانے والا نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھ کر کے گپ کر رہے تھے، اسی بات پر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کام اس طرح سے کرنا چاہیے، مختصر میں جلدی کر رہا ہوں، یہ کام اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام اس طرح سے کرنا چاہیے۔ یہ سن کر کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے کالے انسان کے بیٹا، تم میری بات کو غلط کہتے ہو۔ اللہ سنیے، اصحاب کرام کی جماعت ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام اس طرح سے کرنا چاہیے۔ اس پر غصہ ہو جاتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں، ایک کالے انسان کے بیٹے تم میری بات کو غلط کہتے ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کچھ نہیں کہتے، وہاں سے نکلتے اور نکل جا کر کے کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ واقعہ کہہ سناتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم لوگ فلاں ایک جگہ بیٹھ کر کے بات کر رہے تھے، اسی بات پر انہوں نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا، تو اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طعنہ دیا اور آر دلایا، میری ماں کی وجہ سے مجھے آر دلایا ہے، اور کالے انسان کے بیٹے تم مجھے میری بات کو غلط کہتے ہو، میری بات کو ٹوکتے ہو۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ غصے میں ہو گئے۔ یہ کہہ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ آتے ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے ابو ذر، تمہارے اندر جاہلیت کی صفت پائی جا رہی ہے، تمہارے اندر جاہلیت جیسی صفت پائی جا رہی ہے۔ آج تو نے اے ابو ذر، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ماں کی وجہ سے آر دلائی ہے، تمہارے اندر جاہلیت کی صفت پائی جا رہی ہے۔ بہت غمزدہ ہو گئے، رونے لگے، کہتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے نبی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ کے نبی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب بتلا دیجئے اللہ کے نبی کیا کام کریں گے جس سے رب العالمین ہماری اس غلطی کو معاف کر دے گا۔ اے اللہ، دیکھیے کتنا اللہ رب العالمین پر ایمان، چھوٹی سی بات ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کون سا کام کر لوں گا کہ جس سے رب العالمین ہماری اس غلطی کو معاف کر دے گا۔ یہی بات کہہ کر کے حضرت ابو ذر اٹھتے ہیں اور جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ادھر سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آتے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، راستے میں گر جاتے ہیں، راستے میں سو جاتے ہیں، ایسے سو جاتے ہیں اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے بلال، تو بہت ہی معزز ہے، بہت فضیلت والا انسان ہے اور میں بہت گھٹیا انسان ہوں، آج ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اے بلال، اگر تم نے میری غلطی کو معاف نہیں کرو گے تب تک میں اس زمین سے اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا، اور اے بلال، میں اس وقت تک زمین سے اپنا چہرہ نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنا پاؤں اپنے میرے رخسار پر نہیں رکھ لو گے۔ اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بلال کو آتے دیکھ کر کے
دیکھ کر کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلال ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھاؤں گا اپنا چہرہ جب تک اے بلال اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھ کر کے نہ گزر جاؤ گے، جب تک اپنا پاؤں کو میرے رخسار پر نہیں رون ڈالو گے تب تک میں زمین سے نہیں اٹھوں گا۔ اس لیے تو بہت معزز ہے، بہت مکرم ہے، بہت فضیلت والا انسان ہے، اللہ کے نزدیک تمہارا بہت بڑا مرتبہ ہے، میں بہت گھٹیا ہوں، لہذا میری غلطی کو معاف کر لو، میں اس وقت تک اپنا چہرہ نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنا پاؤں کو میرے رخسار پر نہیں رکھ دو گے۔ اللہ اکبر، یہ کہنا ہی تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے ہیں اور کہتے ہیں بھلا میں ایسے آدمی کے چہرے پر اپنا پاؤں کیسے رکھ سکوں گا، کیسے رکھ سکتا ہوں جس کا چہرہ جھکتا ہے تو رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ اکبر، بھلا میں ایسے آدمی کے چہرے پر اپنا پاؤں کیسے رکھ سکتا ہوں جس کا چہرہ جھکتا ہے تو رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے، ایسے رب العالمین کے سامنے جھکنے والوں کو اپنا پاؤں کیسے رکھ سکتا ہوں۔ پھر اٹھایا اور دونوں گلے سے ملتے ہیں اور ایک دوسروں کی جو تکلیف پہنچتی ہے فوراً دور کر لیتے ہیں۔ اے انسانوں، اصحاب کرام کی اس واقعہ کو سبق حاصل کرو۔ آپ نے اپنے باپ کو مارا، اپنے ماں کو ستایا، اپنے بھائیوں کو پریشان کیا، زمین کا سب کیا، عزت کو لوٹا اور پوری زندگی میں لوگوں کو ٹانگ توڑا، ہاتھ توڑا، کپار پھاڑا۔ اس کے بعد پوری زندگی میں آپ کو کبھی اپنی زبان سے یہ کہنے کی توفیق نہیں ملی میرے بھائی آپ سے فلاں دن جھگڑا ہو گیا تھا، میری ہی غلطی تھی، لہذا مجھے معاف کر دیجئے، جو ہو گیا تھا، اب دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے۔ یار فرصت کہاں ہے؟ فرصت اس وقت ملتی ہے جب سانس کا ڈورا ٹوٹ جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس وقت کرایہ کے مولوی جا کر کے مسجد میں رکھا ہوا امام صاحب جا کر کے کھڑا ہو کر کے لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں۔ ایک رواج ہو گیا ہے جنازے کے اندر، ایک بدعت شاید ایجاد ہو ہی چکا ہے کہ جنازے میں کھڑا کر کے لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی نماز پڑھی نہیں، زندگی میں نیک کام کیا نہیں، زندگی میں اللہ اس کی رسول کی باتیں کیا نہیں، اور امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پاؤں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو معاف کر دیجئے۔ اگر لین دین کا معاملہ ہو تو ابھی بول دیجئے، اس کے وارثین موجود ہیں۔ تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے ٹیٹا کر کے موبائل سے آپ نے جا کر کے بمبے کے سیٹ سے آپ کو پیسہ 1 لاکھ روپیہ چرا لیا، 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ چرا لیا اور چرا کر کے اس کے مال کو آپ نے لے لیا اور چرچکا میں گھوم رہے ہیں، مالدار بن گئے ہیں، کبھی کمایا نہیں، نہ پڑھا لکھا نہیں، بڑا بڑا انجینئر گھاس چھل رہا ہے، بڑا بڑا مولوی الف با کرتے کرتے اور بیچارہ پریشان ہے، کبھی ننگی بدلنے کی توفیق نہیں ملی، جو چرچکا کیا لے گا، لیکن جا کر کے جنگل جھاڑی میں اتنا بڑا منیجر، اتنا بڑا کیشیئر جا کر کے ٹیٹو کرتا ہے اور کروڑ پتی بن جاتا ہے، اور چند ہی لمحہ میں ایسے چلا رہا ہے، لگتا ہے کہ زمین میں یہ رہے گا ہی نہیں، زمین میں رہے گا نہیں، ایسا چلتا ہے، موت کی گھاٹ اتر جاتی ہے، نہ روزہ نماز کیا، نہ کہیں سنت کا کام کیا، نہ کبھی اچھا کام کر سکا، ایسا چلا، کہیں جا کر کے ٹھوکر مارا، موت کی گھاٹ اتر گئی، چکما چور ہو گیا۔ اب امام صاحب لمبی چوڑی تقریر کر رہے ہیں، معاف کر دیجیے، اچھا ہی آدمی تھا، کفار معاف ہوگا؟ کیا معاف ہوگا بتاؤ، کیسے معاف ہوگا؟ جس کا مال لوٹا ہے وہ بمبے میں جا کر کے آرام سے سویا ہے، اور یہاں موت کی گھاٹ اتر گئی جھارکھنڈ میں جامتڑا ڈسٹرکٹ میں، اور معاف کروا رہے ہو، یہاں معاف ہوگا؟ اہل علم حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے عالم
आलिम बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में जुबान खोलने में तो डर लगता है, लेकिन क्या करूंगा, सबकी दुआ की असर है जो आपकी खिदमत में कुछ बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत बड़े बड़े आलिम आपके रूबरू हैं और आपके रोने के स्टेज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में उलमा की कमी नहीं है, एक से एक आलिम है और उस आलिमों की दुआ और बुजुर्गों की दुआ है जिसकी वजह से मुझ जैसा नाचीज आपकी खिदमत में कुछ कहने और बोलने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दिया है और इन्हीं की दुआ की बदौलत। मेरे भाइयों, तो माफ नहीं होगा, माफ उसी शर्त पर होगा अगर बाप को सताया है, बाप से माफी मांगिए। माँ को परेशान किया है, माँ को आप मानिए। अगर जमीन किसी को अपना छोटा भाई को लूटा है, आज बड़ा भाई कैसा करते हैं, जाकर के बड़ा भाई के हाथ में सब कुछ होता है और आहिस्ता आहिस्ता जामतड़ा में ले जाकर के सब अपना नाम में करा देता है। छोटा भाई कमा कमा करके बड़का भाई को दे रहे हैं, भोजी भोजी कर रहे हैं, भाभी भाभी कर रहे हैं, सब लेकर के हजम हो गया, बंटवारा हो गया, 3 जगह जाकर के घर बनाया हुआ। छोटा भाई परेशान है। या अगर छोटा भाई होशियार है तो बड़ा भाई को पूरी जिंदगी कमाई चकमा में डाल दिया, उसकी सारी मेहनत जहन्नम में और ये मटर गश्ती कर। ये इंसाफ है। ये खास करके देहात में इतना झगड़ा, इतना फसाद, एक बालिश जमीन के लिए हम लोग लड़ते हैं, परेशान है। इधर नहीं जाने देंगे, उधर नहीं जाने देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। देख रहे देहात में बहुत लंबी चौड़ी जगह है, लेकिन दिल तंग है, नजरिया बहुत गलत है, जिसकी वजह से इधर भी पिसेसी, इधर भी पिसेसी और छोटा सा 10 फीट का पिसेसी है। इधर से घर आ गया, उधर से घर बना लिया और रोड जमा करके इधर एक घर बछा और इधर एक घर महीस और इधर एक छगरी पठरू मुर्गी चंगना आकर के बना। अब मुसाफिर आदमी कैसे जाएगा आगे चल करके इतना बड़ा बम्फर, बताइए। तंग देखिए रोड को, इधर दबाया उधर दबाया और एक घर बच्चा उधर कड़ा भैंस तक बांधा है और 2-3 बच्चा वहाँ खेल रहा है। बिल्कुल रास्ता जाम है और आगे इतना बड़ा बम्फर। और बताइए दुनिया में तरक्की देखना नहीं चाह रहा है, दिल तंग हो गया है, जिसकी वजह से 72 बीघा जमीन है, इसके बावजूद रोड को कब्जा किया। सऊदी वाले रोड बना रहे हैं, पीसीसी बना रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, क्यों? ताकि आखिरत में जन्नत में इसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको घर बना देगा। लेकिन हमारा जहान इतना खराब हो गया है कि जो रास्ता बनाता है उसको भी हड़प कर लेता है, झांटी घोर लेता है। समझ रहे हैं, झांटी घोर दिए, इधर पार होने नहीं। अरे पार नहीं होने क्या कर रहे हैं आप भाई? अपनी जमीन दे करके रास्ता दो। आमद रफ्त करने वालों को जब तक लोग उस रास्ते पर जाएंगे, क़यामत की सुबह तक जब तक दुनिया कायम रहेगी, आपने रोड दिया, रास्ता बनाया, जितना मुसाफिर गुजरेंगे उतना नामे अमाल में आपका सवाब मिलता रहेगा। मेरे भाइयों, ये देहाती मामले में तकरीर करते रहेंगे तो बहुत बड़ी बुराई है, बहुत खामियां हैं, बहुत गड़बड़ियां हैं हमारे अंदर, तो इस्लाह करने की जरूरत है और बात सुन करके अमल करने की जरूरत है। तो आइए, मैं आपको कह रहा था, सहाबे रसूल का ये मामला था, अगर थोड़ी बहुत किसी से किसी तरह की कोई गलती हो जाती, फौरन आपस में मिल जाते थे और कहते थे भाई हमसे गलती हो गई है। आज लोग कहते नहीं है। कायनात के सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, जिसको रूए जमीन में इंसानों में से सबसे बड़ा दर्जा दिया था, तमाम अंबियाओं का सरदार इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन का खिताब मिला था, रूए जमीन में उससे बेहतर न किसी माँ ने आज तक कोई लड़का जना है, न क़यामत की सुबह तक जनेगा। लेकिन इसके बावजूद आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर कहा था, हे लोगों, तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी गुजरी है, बचपन की जिंदगी गुजरी है, जवानी की जिंदगी गुजरी है, ये मोहम्मद की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजरी है। इस गुजरी हुई जिंदगी में मोहम्मद की जात से अगर किसी तरह की कोई तकलीफ हो तो अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए, वरना मोहम्मद का जिस्म हाजिर है, बदला ले लो। कायनात की सरदार, जिसको अल्लाह ने मासूम बनाया, जिसको अल्लाह ने बेगुनाह बनाया, लेकिन वो अपनी जुबान से ये कह रहे हैं आपके साथ मेरी जिंदगी गुजरी है। इस गुजरी हुई जिंदगी में अगर मोहम्मद की जुबान से, मोहम्मद की जात से अगर तुमको तकलीफ पहुंची है तो मोहम्मद का जिस्म
جسم حاضر ہے بدلا لے لو. آج ہم ہیں کہ لاکھ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. رب العالمین کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. انسانوں رب العالمین کے یہاں جب جاؤ گے ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا. اس وقت کا منظر کیا ہوگا. اس لیے آپ کو دنیا کے اندر جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھیے اور نیک کاموں میں اپنے زندگی کو لگائیے. انشاءاللہ دنیا کے اندر کامیاب بنیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. آئیے اس مدرسہ کے بارے میں ناظم جلسہ نے اور یہاں کے اساتذہ نے یہ کہا تھا کہ تھوڑا سا پروگرام کر کے موڈ بنا کر کے ذہن سازی کر کے چندہ کا اعلان کر دیجئے گا. اس کے بعد چندہ کر کے آپ اپنی جگہ پر لے لیجئے گا اور جو مقرر ہے ان کے چہرہ آپ دیکھیں گے, ان کی تقریر آپ سنیں گے. لہذا آپ سے بڑی ادب و احترام کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں, یہ مدرسہ ہے بہت دین کا قلعہ ہے, یہ اس کو بقا کے لیے اس کو تحفظ کے لیے آپ چندہ دیجئے. لائیے دھریے ساجن دیکھیے الحمدللہ ساجن جو چیروڈی کا رہنے والا ہے 500 روپیہ دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ و خیر جزا و حسنا. 5 منٹ میں پھر تقریر شروع ہو جائے گی. 5 منٹ میں تقریر شروع ہو جائے گی. چندہ دے لیجئے. اگر چندہ نہیں دیں گے تو بہت مولوی ہے جا کر کے محمد قاسم پورنے میں 500 روپیہ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ مصطفیٰ چلاڑی 500 روپیہ جزاک اللہ خیر. لائیے چندہ لائیے تھوڑا سا لائیے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے. اللہ جزائے خیر دے. جو حضرات یہاں پروگرام سننے کے لیے آئے ہیں اللہ 250 روپیہ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ وحسن جزا. اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے. اللہ انہیں سو مسلات کی پابند بنا دے. اللہ انہیں ہر قسم کی مصیبتوں